بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم و توفہ جائلی مدد۔ والاسر نیوز بلیٹن کے ساتھ سید علی نقی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ گلگت بلتستان میں کالعدم جماعتوں کو کھلی چھٹی دینا تشویشناک ہے۔ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت سمیت مختلف شہروں میں توہین رسالت کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں۔ ٹی این ایف جے پولیٹیکل سیل نے گلگت بلتستان کے آئندہ الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کر دی۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگہبان رسالت سید البطحہ کلید بردار کعبہ ام مصطفیٰ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا یوم وصال ملک بھر میں مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ مرکزی جلوس تابوت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی قیادت قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کی۔ میڈیا کے نمائندوں اور عزاداروں سے خطاب میں آقا موسوی نے حالات حاضرہ پر اپنا اصولی موقف بے باک انداز سے پیش کیا اور کہا گلگت بلتستان الیکشن میں کالعدم جماعتوں کو چھٹی دینا تشویشناک ہے۔ فرقہ واریت کے پھیلاؤ کے پیچھے مسلم ممالک کو مسلکی ریاستوں میں تبدیل کرنے کی سازش کار فرما ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے مزید کیا کہا، تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نگہبانی رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وصال کی مناسبت سے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی جانب سے اعلان کردہ ایام الحزن اندرون اور بیرونی ممالک عقیدت اور احترام کے ساتھ منائے گئے۔ ایام الحزن کا مرکزی ماتمی احتجاجی جلوس راولپنڈی میں برآمد کیا گیا، جس کی قیادت خود قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کی۔ اس موقع پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے عزاداروں اور میڈیا کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فرقہ مسلک و عصبیت کی بنیاد پر انتخابات میں حصہ لینا ملک و قوم کے لیے زہر قاتل ہے۔ گلگت بلتستان الیکشن میں کالعدم جماعتوں کو چھٹی دینا تشویشناک ہے۔ مفاداتی سیاست پر دو قومی نظریہ قربان نہیں ہونے دیں گے۔ فرقہ واریت کے پھیلاؤ کے پیچھے مسلم ممالک کو مسلکی ریاستوں میں تبدیل کرنے کی سازش کار فرما ہے۔ فرقے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، عملی طور پر انتخابات میں حصہ دینا موت کو مقصد کی بلانا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ آج اگر اس بنیاد پر ووٹ ہونا شروع ہو جائے گی، یہ اہل حدیث ہے جس کو ووٹ دو، یہ جو اہل تشیع ہے اس کو ووٹ دو، یہ مثلا اہل تسنن ان کو ووٹ دو، تو پاکستان باقی نہیں رہے گا اور دو قومیں جو نظریہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ سازش ہے کہ دو قومی نظریے کو مٹا دیا جائے، لیکن یاد رکھے ہماری موجودگی میں دو قومی نظریے کو کوئی نہیں مٹا سکتے۔ ایک سوال کے جواب میں آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ اپوزیشن کا اتحاد دیر پا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مختلف الخیال لوگوں کا اکٹھا رہنا ممکن نہیں۔ اتحاد کے لیے یہ ہے کہ ہم فکر ہونا بڑا ضروری ہے۔ آپ چاہ رہے ہیں میں نے یہ کرنا ہے، وہ چیز کہہ رہے ہیں میں نے یہ کرنا ہے، اور یہ اتحاد باقی بھی نہیں رہتے جب تک ان کے مفادات ہوتے ہیں اس کو پھر متفرق ہو جاتے ہیں۔ اگر اتنا اتحاد ہے تو پہلے دن سے پھر مقصد دو جماعتیں بنا لے، ایک حکومت کی بن جائے اور ایک اپوزیشن، مختلف جماعتیں ہی نہ بنائے، تو پھر تو پتہ چلے گا کہ ان کے اتحاد آپس میں بس اپنے سے رہ کے جلانا ولانا، یہ آپ سب کے علم میں کہ کون گراتا ہے اور کون لاتا ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے واضح کیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی دوڑ میں مصروف مسلم ممالک سے توہین رسالت کے خلاف اقدام کی توقع کرنا فضول ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی پہلی لہر کا مقابلہ بھی مذہب کی طاقت سے کیا، آئندہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ کوئی طاقت میلاد النبی اور عزاداری کے جلوسوں کو روک نہیں سکتی۔ مسلمان کہلانے والے تشدد اور انتہا پسندی کی حوصلہ شکنی کریں، توہین کرنے والے ناکام رہیں گے۔ سرزمین عرب پر غیر مسلموں کے تاریخی آثار کی تلاش اور تحفظ کیا جا رہا ہے، لیکن اسلامی آثار کو مٹایا جا رہا ہے۔ جنگ عظیم کے ہلاک شدگان کا وہاں کا قبرستان بھی موجود، اس کے احترام ہے، وہاں تقریبات کی جا رہی ہیں، وہاں تقریب کی گئی اور ایک دھماکہ ہوا، 4 آدمی زخمی ہو گئے، پوری دنیا جو ہے مقصد چیخ رہی ہے کیوں ہوا کیوں ہوا۔ لیکن آپ کو یہ نہیں کہ رسول کی زوجات جو ہیں، رسول کے وہ اجداد جو ہے، رسول کے مثلا اولاد جو ہے، ان کی تو ہر چیز کو مٹا دیں گے۔ اب جنگ عہد کیا ہے؟ اس پہاڑ کو مٹا دیں گے، نشان باقی نہ رہے۔ تو یہ ہم
دوسروں کی پرستش کرتے ہیں اور اپنے جن کے احترام واجب ہے ان کی توہین کرتے ہیں، خود توہین کرتے ہیں۔ جب ہم خود توہین کرتے ہیں تو دوسروں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کیوں توہین کرتے ہیں؟ پہلے ہم خود توہین ترک کریں نہیں۔ اگر واقعی مسلمانوں میں غیرت ہے تو جنت المولا کی تعمیر کرائے، جنت البقیع کی تعمیر کرائے گی۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد شاہ موسوی نے کہا کہ ملک میں 80 کے قریب جماعتیں کل عدم قرار دی گئی ہیں، لیکن وہ آزادانہ کام کر رہی ہیں اور نظریاتی کونسل رویت ہلال کمیٹی سمیت تمام اداروں میں براجمان ہیں۔ نفرتیں پھیلانے والوں کو کئی منصب دینا سوالیہ نشان ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی بعض قوتوں کی ضرورت ہے۔ آغا حامد موسوی نے واضح کیا کہ میڈیا پر قدغنِ صائب نہیں، چینلوں اخباروں کو بند کرنا بہادری نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 50 سال مکہ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی کفالت میں رہے۔ اللہ نے حضرت ابو طالب کی کفالت کو اپنی کفالت قرار دیا۔ نگہبان رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا غم سنت رسول ہے، جن کی وفات پر نبی کریم نے عام الحزن منایا۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات میں رسالت مآب جو ہے، جب افضل ترین ہستی ہیں، بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، بڑے بڑے رشتہ دار بھی تھے جی، لیکن کسی کی وفات پر شہادت پر آپ نے ایام الحزن کیا یوم الحزن بھی نہیں منایا۔ لیکن دو ہستیاں، ایک حضرت ابو طالب اور ایک ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کی وفات جب ہوئی دونوں ہستیوں کی، تو رسالت مآب نے ایک دن کا اعلان نہیں کیا، ایک مہینے کا نہیں کیا، بلکہ پورے سال کو عام الحزن، عام سال کو کہتے ہیں، غم کا سال۔ اب رسول غم کس طرح سے مناتے تھے؟ یہ کیونکہ تاریخ لکھنے والے دوسرے لوگ تھے، انہوں نے اس چیز کو چھپا دیا۔ تو گویا کہ غم منانا جو ہے وہ سنت رسول ہے جی، اور اس سنت کو ہم نے یہاں وطن عزیز میں جاری کر رکھا ہے جی، اور وہ بھی 5 دن، کیونکہ پنجتہ نہیں ہے تو 5 دن ہم نے ایام الحزن کا اعلان کیا ہے۔ اپنے اپنے نظریات کے مطابق، عقائد کے مطابق سے لوگ منا رہے ہیں، مناتے رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی شیطان اسے نہیں روک سکتا جی، نہ یہ رک سکتا ہے، بے شک آزما کے بھی دیکھتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی آپ نے کرونا کے موقع پر آزمایا ہی کہ کسی ماتمی کو، کسی عزادار کو، کسی پرسہ دینے والے کو یہ مرض لے، انہیں کو لائق ہوا جو ڈرتے ہیں وہی مرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سنت رسول پر عمل پیرا ہیں۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تحفظ رسالت کے نظریے پر اپنی اولاد، رشتے، زمین سب کچھ قربان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان خود رسول پاک اور ان کے اقربا اور اصحاب باوفا کی توہین نہ کرتے تو کفار کو کبھی جرأت نہ ہوتی۔ نبی کی بیٹیوں کو بازاروں میں پھرایا گیا، دوش مصطفیٰ کے سوار حضرت امام حسین کو کربلا میں بے دردی سے شہید کیا گیا، خانوادہ رسالت کو زہر کے جام پلائے گئے اور ان کے پاکیزہ صحابہ کے خون کے گارے بنوائے گئے، لیکن راہ ابو طالب پر چلنے والوں نے توہین کرنے والوں کے مقابل شان رسالت کا پرچم ہمیشہ سربلند رکھا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے لیے سب سے پہلے فرمان رسالت کے مطابق قرآن و اہل بیت سے حاصل ہونے والے حقیقی اسلام پر خود عمل پیرا ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کس قدر دکھ کا مقام ہے کہ سعودیہ میں نعت پڑھنے، آذان سے قبل درود شریف یا قبرستان میں زیارت پڑھنے کی بھی اجازت نہیں۔ مسلم ممالک کو وسعت نظر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سنن ابی داؤد کے مطابق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو کسی دوسرے کی جانب سے ستم ظریفی کا نشانہ بننے کے نتیجے میں سامان گھر سے باہر نکال کر راستے پر احتجاج کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد ہر گزرنے والا ظالم
ظالم پر لعنت کرتا ہوا گزرتا۔ ظلم کے خلاف احتجاج از روئے قرآن و سنت بنیادی حق ہے۔ ہم فرمانے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تحت ہر ظالم کے دشمن اور ہر مظلوم کے بے لوث حامی ہیں۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے مسلم ممالک سے اپیل کی کہ وہ متحد ہو جائیں، اتحاد ہی میں مسلمانوں کے مسائل کا حل پوشیدہ ہے۔ توہین رسالت کے خلاف تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا وفاقی دارالحکومت میں زبردست ماتمی احتجاجی مظاہرہ۔ گستاخانہ جسارت کا نوٹس نہ لیا گیا تو باطل کا اگلا نشانہ بیت اللہ اور گنبد خضرا ہو سکتے ہیں۔ عالمی ادارے توہین رسالت پر فرانسیسی صدر کے خلاف کارروائی کریں۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نگہبان نبوت و رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے یوم وصال کی مناسبت سے عالمگیر ایام الحزن کی مجالس مساجد اور امام بارگاہوں میں مذہبی اور ماتمی تنظیموں کے زیر اہتمام عقیدت اور احترام کے ساتھ منعقد ہوئیں۔ دریں اثنا مختلف مقامات پر احتجاجی ماتمی ریلیوں کا انعقاد بھی کیا گیا۔ اسلام آباد میں مرکزی احتجاجی ریلی پریس کلب اسلام آباد کے سامنے نکالی گئی، جس کی قیادت علامہ بشارت حسین امامی، علامہ سید تصور حسین نقوی، علامہ سید فخر عباس آبدی، زید راجہ اور دیگر رہنما کر رہے تھے۔ اس موقع پر مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے علامہ بشارت حسین امامی نے کہا کہ اگر عالم اسلام نے توہین رسالت پر یوں ہی چپ سادھے رکھی تو ابلیسی قوتوں کا اگلا ٹارگٹ خدا نخواستہ بیت اللہ اور گنبد خضرا ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ توہین رسالت کرنے والے بدبخت دہشت گرد اور انسانیت کے دشمن ہیں۔ علامہ امامی نے کہا کہ عالمی استعمار کے نت نئے منصوبے حربے نہ صرف دنیائے مظلومیت بلکہ عالم اسلام کے لیے کھلا چیلنج ہیں۔ ٹی این ایف جے کے رہنما نے کہا کہ حکمران اور سیاستدان ذہن نشین رکھیں کہ سلطنت عدل کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے، خام حکمران مسلم ہی کیوں نہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم دنیا کے حکمرانوں پر لازم ہے کہ سب سے پہلے اپنے ممالک میں ہر قسم کے افتراق و انتشار کے اسباب معلوم کر کے انہیں ختم کریں اور ایسی مشترکہ اور مضبوط حکمت عملی وضع کی جائے جس کے ذریعے دشمنان انسانیت کی ہر سازش اور شرارت کو عملی اتحاد و یکجہتی کے ساتھ ناکام بنا دیا جائے۔ علامہ بشارت حسین امامی نے فرانس میں توہین رسالت کی پرزور مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ اور OIC سمیت تمام عالمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس ظلم کے مرتکب عناصر کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائیں۔ انہوں نے توہین مذہب کی سنگین جرم کی سزا کے لیے قانون سازی کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ احتجاجی مظاہرے سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ عالمگیر ایام الحزن کی مناسبت سے نگہبان رسالت اولین نعت خان حضرت ابو طالب علیہ السلام کی مناسبت سے شان رسالت میں گستاخیوں اور مغربی تہذیب کی درندگی کے خلاف تحفظ ناموس رسالت کے لیے حیدرآباد قدم گاہ مولا علی علیہ السلام میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس کی صدارت مخدوم قادر کربلائی نے کی۔ اس موقع پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ حیدرآباد کے سیکرٹری جنرل آزاد حسین معصومی اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ احتجاجی مظاہرے میں صوبائی رہنما سائم جعفری اور دیگر ممبران اور عہدیداران نے بھرپور شرکت کی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ فیصل آباد کے زیر اہتمام توہین رسالت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس کی صدارت آغا حجت علی، ذیشان کمبر، رانا نظر علی اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ ٹی این ایف جے پولیٹیکل سیل نے گلگت بلتستان الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر حسین بخاری اور ٹی این ایف جے پولیٹیکل سیل کے چیئرمین ذوالفقار علی کے مابین تفصیلی ملاقات۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نے ٹی این ایف جے کے موقف کو سراہا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل سید نیر حسین بخاری اور ٹی این ایف جے پولیٹیکل سیل کے چیئرمین ذوالفقار علی راجہ نے مذاکرات کے بعد مشترکہ بیان جاری کیا ہے، جس میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے رہنما اصولوں کی روشنی میں صوبہ گلگت بلتستان کے آمدہ عام انتخابات کے لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ٹی این ایف جے نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس موقع پر سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی سید نیر حسین بخاری نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت پر ٹی این ایف جے کی قیادت کا شکریہ ادا کیا اور تمام مکاتب کو برابر کے حقوق اور نمائندگی آئینی حقوق کی فراہمی کا یقین دلایا۔ سید نیر بخاری نے ملک میں ضیائی مارشل لاء کی پیدا کردہ نفرتوں کے خاتمے میں نمایاں کردار ادا کرنے پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے کردار کو سراہا۔ ٹی این ایف جے پولیٹیکل سیل کے چیئرمین ذوالفقار علی راجہ نے کہا کہ ٹی این ایف جے مکتب تشیع کی نمائندہ جماعت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے 80 کی دہائی میں مذہب، مسلک اور زبان کی بنیاد پر
انتخابی سیاست کو ملک کے لیے مہلک قرار دیا تھا۔ ذوالفقار علی راجہ نے کہا کہ کالعدم جماعتوں کا الیکشن میں حصہ لینا خطرناک کھیل ہے۔ خنجراب سے گوادر تک امن کے لیے یکساں پالیسی اپنانا ہوگی۔ چیئرمین ٹی این ایف جے پولیٹیکل سیل نے کہا کہ سیاسی مفادات کی خاطر امن کے لیے دی گئی پاک فوج اور عوام کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ انہوں نے گلگت بلتستان کے عوام پر زور دیا کہ نفرت، مفاد پرستی، عصبیت کے بجائے نظریہ وطن عوام کو مقدم رکھیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کی ادائیگی میں نمایاں ترین کردار ادا کیا ہے۔ ذوالفقار علی راجہ نے کہا کہ مکتب تشیع کے آئینی اور بنیادی حقوق اور امن کے لیے چارٹر آف ڈیمانڈ پر پاکستان پیپلز پارٹی نے عمل کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ذوالفقار علی راجہ نے اس امید کا اظہار کیا کہ پیپلز پارٹی 2018 کے انتخابات میں ٹی این ایف جے کے ساتھ کیے گئے معاہدے پر سندھ میں عمل درآمد کو جلد یقینی بنائے گی۔ سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی سید نیر حسین بخاری نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت پر ٹی این ایف جے کی قیادت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان میں تمام مکاتب کو برابر کے حقوق نمائندگی پر یقین رکھتی ہے۔ مکتب تشیع سمیت تمام مسالک کو ان کے آئینی حقوق کی فراہمی بھی یقینی بنائی جائے گی۔ سید نیر بخاری نے کہا کہ ٹی این ایف جے کے قائد آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی قومی سوچ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر والاسر پیج کو سبسکرائب اور فیس بک پر والاسر کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مولانا نگہبان۔